الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد محترم اراکین مجلس انتظامی و کمیٹی مسجد حضرت چونٹی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے محترم مصلیان کرام، بزرگان ملت و برادران اسلام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا ہم پر بڑا احسان ہے اور اس کی توفیق و عنایت ہے کہ ہم یہاں پر آج کی اس مبارک شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا کے ایک عظیم الشان معجزے کے عنوان سے اس کی یاد کے طور پر، اور آج کی یہ شب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ معراج سے سرفراز فرمائے گئے، ساتوں آسمانوں سے پرے عرش اعظم پر، اور اللہ رب العزت کو جہاں تک منظور و مقصود ہوا اس کائنات کی سیر فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے، اور بلا واسطہ رو در رو اللہ رب العزت کی ہم کلامی کی سعادت سے مشرف کیے گئے۔ تو اتنی عظیم شب یہ ہمارے لیے، ہم امتیوں کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے، سلف صالحین نے آج کی اس تاریخ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے امت مسلمہ کو ہر سال یاد دہانی کروانے کے لیے اس تاریخ کو انہوں نے مقرر کیا، تاکہ بندگان خدا امت مسلمہ اس عظیم الشان واقعے کو ہر وقت یاد کرتی رہے، ہر وقت اپنے ذہن میں یاد رکھے، اور اس سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا کی ذات بابرکات سے اپنا والہانہ تعلق اور والہانہ وارفتگی اور شیفتگی، آپ سے حد درجہ عشق و محبت والا تعلق استوار رکھے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں معجزہ معراج کا ایک سے زائد مقامات پر متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی
جن آیات کریمہ کی میں نے ابھی تلاوت کی، ایک تو وہاں پر اللہ رب العزت نے معجزہ معراج اور واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، پھر اس کے علاوہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اس سے متعلق کچھ مزید باتوں کو ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث مبارکہ ارشادات عالیہ میں اس معجزہ معراج کی جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں ان ساری باتوں کو ان احادیث شریفہ میں ذکر فرمائے۔ قرآن پاک میں مسجد حرام سے، یعنی کعبۃ اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی فلسطین تک کے جانے کا ذکر کیا گیا، اور پھر آسمانوں کی سیر سے متعلق کچھ باتیں، سدرۃ المنتہا کے سفر سے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پورے معجزہ معراج کا ذکر نہیں کیا۔ سفر معراج تو بہت طویل، اتنا طویل کہ انسان کی عقل بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، انسان کے اختیارات بھی جہاں رک جاتے ہیں اس سے آگے یہ سفر معراج کروایا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کی سمجھ کی خاطر، بندے جس قدر سمجھ سکتے تھے ان کی سمجھ کی خاطر اللہ نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں جو کفار مکہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے سامنا تھا، حضور پاک علیہ السلام کو جن سے ایمان کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے حضور کے جو اولین مخاطب کفار مکہ تھے وہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے واقف تھے۔ ان کی عقل اس حد تک کچھ معلومات رکھتی تھی، لیکن اب مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر اور وہاں کی معلومات ان کے بس سے باہر تھی، تو اللہ رب العزت نے اگر بات تصدیق کی آئے تو ایسی بات پیش کی جائے کہ جس کو سامنے والا قبول کر سکے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ایک امتحان کے طور پر واقعہ معراج کی تفصیلات پوری نہیں بیان فرما کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر فرمایا۔ لیکن معراج صرف مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے لے کر صرف مسجد اقصی تک کی نہیں ہوئی، بلکہ یہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے ساتوں آسمان سے پرے سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے عرش اعظم سے آگے ہو کر اللہ رب العزت کو جہاں تک منظور ہوا اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کی سیر اور معراج کروائی، اور وہ بھی کیسے؟ بیداری کی حالت میں۔ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل بیداری کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیکر اقدس کے ساتھ، ایسے نہیں کہ خواب میں کروا دیا گیا، بلکہ پیکر اقدس کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ، پورے جسم اقدس کو، جسم اقدس اور روح انور دونوں کی موجودگی میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سفر معراج عرش اعظم سے آگے لامکاں اور لامحدود تک کی سیر کروائی، اور پھر اسی جسم کی آنکھوں سے، اسی جسم مبارک کی آنکھوں سے اور اسی جسم کے مبارک کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اللہ رب العزت کے کلام کو براہ راست بغیر فرشتے کے واسطے، جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں تھا بیچ میں، حالانکہ جبریل امین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف مقاصد کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، مختلف خدمات کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ایک مخصوص ذمہ داری عطا فرمائی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری عطا کر دی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بندوں کی روحوں کو قبض کیا کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام بندوں کی روحوں کو قبض کیا کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بندوں کو رزق پہنچانے، بارش برسانے کی ذمہ داری پر مامور کیے گئے ہیں۔
تو ایسے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی کوئی اور ذمہ داری نہیں، صرف ایک ہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا، اور وہ سب سے اہم ترین ذمہ داری تھی کہ انبیاء کرام جتنے دنیا میں بھیجے گئے، جب کبھی دنیا میں کوئی نبی بھیجے جاتے، جتنے انبیاء دنیا میں ہوتے، جس زمانے میں جس مقام پر، اس نبی تک اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی۔ اور جب نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو اب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ان کی یہی ذمہ داری تھی بس، جیسے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام آج بھی اپنی ذمہ داری پر مامور ہے، ان کا کام جاری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تو ابھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے، اپنی ڈیوٹی کے نبھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب حکم الہی ہوگا اور کب میں اس سور میں پھونکوں گا اور کب قیامت برپا ہوگی۔ ان کی تو ابھی ذمہ داری کا وقت بھی نہیں آیا، اور اب صرف مسلسل ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہمیشہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے، اللہ کے آیات ربانیہ کو انبیاء تک پہنچاتے، ان کو سناتے، ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کرتے، اللہ کا کلام جبریل امین کے واسطے سے انبیاء تک پہنچا کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام پر پورا جو قرآن نازل ہوا، پورا قرآن پاک جو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اس پورے قرآن پاک کو وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حضرت جبریل امین علیہ السلام خود ہی اللہ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر لا کر نازل کرتے، حضور تک لا کر اس کو پہنچاتے۔ لیکن معراج میں کیا ہوا؟ معراج میں حضرت جبریل کا واسطہ بھی ہٹا دیا گیا، بلکہ حضرت جبریل امین بہت پہلے سدرۃ المنتہا پر رکا دیے گئے، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر لامکاں کی سیر کرے، جس کی تفصیلات آپ آگے مزید سنیں گے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، چاہے آپ اس کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بولیے، یا آپ اگر سمجھنے میں سہولت آپ کے لیے 15واں پارے سے سہولت ہوتی ہے تو 15ویں پارے کی پہلی آیت بولیے، یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی بالکل پہلی آیت، اور اس کا عجب انداز، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو انداز بیان رکھا، اسلوب کلام، اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے جتنے صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان صورتوں کا جو مزاج، اس کا جو انداز، اس کا جو اسلوب، اس کا جو پیٹرن ہے، ان سب میں یہ ایک اکیلا سورہ بالکل ان میں اچھوتا ہے، ان کے اندر بالکل ایک نادر انداز والا، ان کے اندر یہ بالکل ایک عجیب انداز سے اس کا آغاز کیا گیا۔ آپ دیکھیے پورے قرآن میں آپ کو اس سورہ بنی اسرائیل، جس کا آغاز معجزہ معراج، معجزہ اسراء کے متعلق واقعے سے کیا گیا، تو اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے کیا۔ سبحان، سبحان، سبحان کے معنی ہے پاکی ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے پاکی ہے۔ پاکی ہے مطلب اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، اللہ کی ذات، اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین، جو پورے جہانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے، وہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک، ہر کمی اور کوتاہی سے پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی عاجزی اور بے بسی اور مجبوری سے پاک، جس کو آپ انگریزی سمجھنے والے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو گلوری ٹو اللہ کہتے ہیں۔ گلوری ٹو اللہ جو اس کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے، تو یہ پورے قرآن میں ایک ہی سورہ ہے جس کی شروعات لفظ سبحان سے ہوئی، ورنہ آپ دیکھیے لفظ سبحان سے کوئی اور سورت شروع نہیں ہوئی۔
جبکہ آپ دیکھیے لفظ الحمد سے ایک سے زائد صورتیں شروع ہوئی. لفظ الحمد، الحمد تو کتنی بڑی چیز ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتی ہے تسبیح. دو باتیں ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے تسبیح. حمد کا مطلب تعریف، خوبی، ستائش، پریز، اور تسبیح کا مطلب پاکی، ہر عیب اور نقص اور کمی سے بالکل مبرہ ہونا، لا تعلق ہونا، گلوری. تو یہ ایک حمد ہے اور ایک تسبیح. تو حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر خوبی، ہر کمال، ہر فضیلت، ہر اچھائی اللہ کی ذات کے لیے ہے. کہیں بھی دنیا میں کچھ اچھائی ہوتی ہے تو وہ گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے اس کی اچھائی، اس کی تعریف اللہ کو جا کر پہنچتی. اب مثلا دیکھیے، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بچوں کا ابھی مظاہرہ بتایا جا رہا تھا یہاں پر کہ اس مسجد کے طلباء اپنی تعلیم میں اچھا مظاہرہ کیا. تو دیکھنے کو ہم کو تو بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ یہاں تعریف ان بچوں کی ہو رہی ہے کہ ان بچوں نے، کسی نے اول درجے سے کامیابی حاصل کی، کسی نے دوم درجے سے، کسی نے سوم درجے سے. لیکن بہرحال یہ بچے بہت ہی اچھا رینک لائے، اچھا مظاہرہ کیے، جس کے اظہار کے طور پر سب کو بتانے کے لیے کہ یہ بچے اچھے ہیں، بہت خوبی والے ہیں، بہت ہی کمال والے ہیں، یہ بتانے کے لیے ان کو انعامات دی گئے. لیکن در حقیقت یہ تعریف ان بچوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ تعریف ہوئی، ان بچوں نے انعام کیا پایا کہ تعریف ان بچوں کی تو ہوئی، لیکن در پردہ تعریف ہوئی ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی. در پردہ تعریف ہوئی ان بچوں کے لیے اس مدرسے میں تعلیم کا بندوبست کرنے والوں کی. تعریف ہوئی در حقیقت ان والدین اور سرپرستوں کی جو ان بچوں کو پابندی کے ساتھ اس مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. یہ ہوتے ہوتے تعریف ہوئی در حقیقت اس بنانے والے خدا کی، پیدا کرنے والے خالق کی، جو ان کے اساتذہ کا، ان کے مربیوں کا، ان کے سرپرستوں کا، ان کے پیرنٹس کا، ان کے سب بڑوں کا خالق اور مالک ہے. تو دیکھیے آپ تعریف گھومتے گھماتے آخرکار کہاں پہنچ گئی؟ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس پہنچ جاتی ہے. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اسی ایک ذات کی طرف سارے اچھے بول، اچھائیاں، خوبیاں، ستائش، تعریف، اچھائی کے جتنے بول ہیں، کسی کی تعریف میں آپ جو جملہ بولتے ہیں وہ دیکھنے کو فلاں کے لیے بولا جا رہا ہے. آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں ایپل فون کی، آپ تعریف کر رہے ہیں نوکیا برانڈ کی، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ سیمسنگ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے خدا کی طرف پہنچا رہے ہیں کہ اس نے کیا اچھی کمپنی بنائی. کمپنی کیا بنائی؟ کمپنی کے بنانے والے کو جس خدا نے بنایا اس کی تعریف ہوگی. تو اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بچہ بچے کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، بچہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ تمام تعریف، یہ ہے مطلب اس کا. تمام تعریف کا مطلب یہ مطلب ہے اس کا. آپ کائنات کے کس ذرے کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کس کنکر کی تعریف کیجیے آپ کسی چھوٹے سے پرندے کی تعریف کیجیے، آپ کسی پرندے کے پر کی تعریف کیجیے، آپ کسی جانور کے ریشے کی تعریف کیجیے، اس کی سینگ کی تعریف کیجیے، ہاتھی کی سونڈ کی تعریف کیجیے، ہاتھی کے دانت کی تعریف. یہ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں اللہ رب العزت تک پہنچ جاتی. تو بات اصل یہ سمجھائی جا رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے حوالے سے تو ایک سے زیادہ صورتوں کا آغاز فرمایا. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا آغاز. اسی طرح سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات، جو جمعے کے اہتمام کرنے والے، جمعے کے آداب احکام کو ملحوظ رکھنے والے حضرات ہیں، بپابندی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کا آغاز ہوا ہے لفظ الحمد سے.
تو اس طرح متعدد صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ الحمد سے کیا۔ سورہ ملک کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک سے ہوا، سورہ فرقان کا آغاز تبارک الذی سے ہوا، سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، سورہ روم کا آغاز الف لام میم سے ہوا، سورہ لقمان کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی صورتیں ایک ہی انداز میں شروع ہوئے۔ سورہ فلق کا، سورہ ناس کا، سورہ اخلاص کا آغاز لفظ قل سے ہوا۔ تو کتنے ایسے صورتیں ہیں جو ایک ہی لفظ سے شروع ہوئے، لیکن یہ کیا نادر بات ہے، یہ کیا اچھوتا پن ہے، یہ کیا عجوبہ ہے اس میں کہ اللہ رب العزت پورے قرآن میں ایک ہی صورت کو لفظ سبحان سے، اپنی پاکی سے، اپنے بے عیب ہونے کے انداز سے شروع فرمایا۔ تو وہ ہے لفظ سبحان الذی اسریٰ والا سورہ بنی اسرائیل۔ تو تسبیح سے شروع ہونے والا ایک ہی سورہ، دیگر صورتیں حمد سے شروع ہوئی، لیکن یہ ایک سورہ شروع ہوا ہے لفظ سبحان اور اللہ کی تسبیح اور پاکی سے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، اے اس معجزہ معراج کے بارے میں اپنی عقل کو سامنے رکھ کر، اپنے جیسا سمجھ کر، اپنے روزمرہ کے معمولات پر، اپنے دنیاوی احوال پر قیاس کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کا، سفر معراج کا، آسمانی سفر کا، اللہ کی بہت ساری جو نشانیاں دکھائی گئیں، اس کا انکار کرنے والوں، اس پر شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں، غور سے سن لو۔ تم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ معراج نہیں ہوئی، یہ معراج ان کو نہیں کروائی گئی، اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے لیے ایسا عظیم الشان معجزہ ممکن نہیں ہے، تو در حقیقت تمہارا یہ سمجھنا، تمہارا یہ اعتراض کرنا، تمہارا یہ شک اور شبہ کرنا نہ صرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، بلکہ تمہارا یہ شک و شبہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف انگلی اٹھا دیتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو گویا بے بس سمجھنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام جو یہ معجزہ معراج سے سرفراز کیے گئے، در حقیقت وہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ کے معجزہ معراج سرفراز کیے جانے سے، اللہ کی قدرت سے ان کو یہ سیر کروائی گئی۔ تو لہذا اللہ رب العزت تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ لہذا فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروایا اپنے بندے خاص کو، الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروایا اپنے عبد خاص کو، اپنے بندے خاص کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے وقت میں، رات کے بالکل تھوڑے سے وقت میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف و اکناف، جس کے ماحول کو، جس کے گردا گرد ہم نے برکت ہی برکت دے رکھی۔ مسجد اقصی تو مسجد اقصی، بلکہ اس کے اطراف و اکناف کا پورا علاقہ، پورا ملک کا ملک، ملک شام کا پورا علاقہ جس میں مسجد اقصی واقع، اس پورے علاقے کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے یہ سیر کیوں کروائی، یہ معجزہ معراج ہم نے اپنے نبی کو کیوں کروایا؟ ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو اس معجزہ معراج سے ان آسمانوں اور عرش بالا تک کی سیر ہم نے کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھلائیں ہمارے عجائبات قدرت، ہماری قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً
وہ خدا خوب سننے والا، یقیناً وہ خدا خوب دیکھنے والا، انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ خدا ہی سب سے بڑھ کر سننے والا اور دیکھنے والا۔ وہ خدا سننے والا، دیکھنے والا، یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ممتاز تصنیف معراج نامے میں یہ صراحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت کو سننے والا اور دیکھنے والا فرمایا گیا، مفسرین کے بقول یہاں پر حضور کی ذات بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی وہ دیکھنے والی ذات حضور، اللہ تو ہے دیکھنے والا، اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ تو سننے والا ہے، تو بات بالکل مسلم ہے، سب کا اس پر ایمان۔ اللہ ہی کی بدولت ساری مخلوق دیکھتی، ساری مخلوق سن رہی، لیکن یہاں گنجائش ہے اس بات کی کہ یہاں ہم یہ جو ضمیر ہے، پروناؤن جس کو کہتے ہیں، پروناؤن جو ہے یہ حضور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، انہو هو السمیع البصیر، کہ یقیناً وہ حضور جن کو یہ معراج کروائی گئی، جن کو یہ سیر کروائی گئی، وہ اس پوری سیر کو بالکل اطمینان کے ساتھ، بالکل ہوش و حواس کے ساتھ، بالکل چاق و چوبندی کے ساتھ، چستی اور رغبت کے ساتھ، والہانہ شوق کے ساتھ، جستجو اور رغبت کے ساتھ انہوں نے اس پوری سیر کا مشاہدہ کیا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی وحی ان پر کی گئی اس کو انہوں نے براہ راست سنا، یہ مطلب بھی یہاں پر ہو سکتا۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر اللہ رب العزت اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو بھی آشکارا فرما رہا ہے کہ جو کچھ اس معجزہ معراج کے دوران حضور کو بتایا گیا، حضور نے اس کو بغور سماعت کیا اور محفوظ رکھا، اور جو کچھ حضور کو مشاہدات کروائے گئے، حضور اس کو بشوق و رغبت، توجہ کے ساتھ، پوری طرح کے اطمینان کے ساتھ آپ نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے دیکھنے میں، سننے میں کوئی کمی اور فرق نہیں آیا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی طالب علم کلاس کے اندر جب کوئی چیز سنتا ہے تو دو باتیں سنتا ہے، دو باتیں بھلا بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی جب کوئی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، آپ جب اس کو پلٹ کر بولیں گے کہ آپ جو دیکھے ہیں، جو مشاہدہ کیے ہیں، آپ نے جو منظر دیکھا ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرو، تو ظاہر ہے آدمی اس کے بولنے میں دو باتیں کم کر دیتا ہے، دو باتیں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت اور رؤیت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے، یعنی حضور نے جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغامات ملتے گئے، حضور اس کو سنے اور محفوظ رکھے، اور جو کچھ دکھایا گیا حضور نے اس کو دیکھا اور محفوظ کیا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت مقام کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سیر کروایا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء، سبحان الذی اسراء، قرآن کے اندر چونکہ یہ لفظ آیا، سبحان الذی اسراء بعبدہ، تو مقام کعبہ سے، بیت اللہ سے جو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی گئی، یہ سیر اسراء کہلاتی ہے۔ قرآن کے لفظ کے مطابق اسراء کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر جو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اس کو معراج کہتے ہیں۔ در حقیقت معراج اس کو کہتے ہیں کیونکہ معراج کے معنی عربی زبان میں سیڑھی کے آتے ہیں،
اور اس سفر میں ایک نورانی سیڑھی کا استعمال کیا گیا۔ تو اسی مناسبت سے اس پورے معجزے کو معجزے معراج کہہ دیتے ہیں، اگرچہ کہ معراج کا جو معاملہ ہے مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا، لیکن پورے معجزے معراج کو معجزہ اسراء بھی کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں معجزۃ الاسراء یا معجزۃ المعراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی شخص، علماء لکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کیا گیا، چونکہ یہ قرآن میں آیا، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے۔ مسجد حرام یعنی مکے سے راتوں رات حضور، رات بھی پوری نہیں لگی، ہم اگر یہاں سے ایک 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر جا کر آ جاتے ہیں، تو 200 کلومیٹر جا کر اگر آپ آئیں، 200 کلومیٹر جائیں اور پلٹ کر آئیں تو رات پوری لگ جائے گی، آپ کی پوری رات نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی آپ مسجد کے بجائے اگر آپ ملک کا نام سے اگر دیکھیں گے تو اب جغرافیہ کے تو پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ مکہ جو شہر ہے اور ملک شام جس کو آج موجودہ دنیا میں سیریا کہا جاتا، تو آپ اب اندازہ لگا لیجیے مکے سے سیریا کی کتنی مسافت ہے۔ مکے سے سیریا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رات، پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور نے سفر کو طے کر کے واپس تشریف لا لیا۔ تو لہذا اگرچہ کہ یہ موجودہ انسانوں کے لیے باوجود اتنی دنیا ترقی